آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ مولود کعبہ، جانشین پیغمبر، فتح خیبر و خندق، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک یوم ولادت پر آج پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں جشن و سرور اور محفل و مقاصد کا سلسلہ جاری۔ آج ہم نے بھی یہاں پر یہ محفل سجائی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے پہلے تو ملاقات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ثروت عسکری صاحبہ، اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں کرتی ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، اور آپ نے ہمیشہ شوز میں دیکھتے ہیں اتنی پازیٹیو پرسنالٹی، اتنی پازیٹیو باتیں۔ ثروت آپ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا، آپ بہت پیاری شخصیت ہے، مجھے بہت پسند ہے پرسنلی۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد نقی صاحب، پریزیڈنٹ مرکزی تنظیم آزاری۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کا۔ آپ کی آواز، آپ کے کلام ماشاءاللہ سے بہت مشہور ہیں، اور آج ہمیں بھی موقع مل رہا ہے یہاں پر آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس محفل کو سجانے میں، آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کا۔ ثروت آپا کی طرف آئیں گے، اتنا مبارک دن، عید مبارک، اور آپ کا آج ضرور آپ سے ہم بہت سی باتیں جائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں ان کی ولادت کے حوالے سے، آج 13 رجب ہے، اور پہلے تو آپ بتائیے گا ولادت کا حال بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور جتنے بھی افراد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب کو ماہ رجب المرجب 13 رجب کی بہت بہت مبارک ہو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اور لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یقیناً آج ان کے گھروں میں عید ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نئے لباس عید پہنے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے دیکھے، اور نت نئے پکوان پکتے ہوئے دیکھے، تو کہا کہ یقیناً آج ان کے گھر میں عید ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں عید نہیں ہے، بلکہ آج سخاوت کی عید ہے، آج عبادت کی عید ہے، آج شجاعت کی عید ہے۔ یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جتنے خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات کی عید ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں، اور طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، اور علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم، قسم خدا کی علی بار بار یاد آیا، اور اہل ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازاں شیر جلی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب سین حرم سے گزرے مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ جس وقت میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہی تھی تو اہل محلہ آئے، رشتہ دار آئے، عزیز و اقربا آئے، اور انہوں نے کہا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہو جائے گی، لہٰذا یہ سوچ کے جانا اپنی دعائیں سوچ کے جانا۔ مگر جب صحن کعبہ میں قدم رکھا تو ہوا کیا، جو سب کے ساتھ ہوتا ہے یقیناً وہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم اپنی تمام تر دعائیں بھول گئے، اور صرف طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، اور علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زچہ خانہ جو کہ خانہ کعبہ بن گیا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد جس وقت کے دیوار کعبہ کے نزدیک آئیں، فاطمہ بنت اسد پر منزل ولادت قریب تھی، اور فاطمہ بنت اسد نے آ کر اپنے سینے اور پیٹ کو دیوار کعبہ سے مس کیا، اور کہا کہ پروردگار عالم، میں تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ایک آیت جو کہ میرے شکم میں موجود ہے، تیرے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے اوپر سے اس مشکل منزل کو آسان کر دیا جائے۔ اور ابھی فاطمہ بنت اسد کے دعائیہ کلمات تمام نہ ہونے پائے تھے کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، اور اندر سے آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی آئیے کہ خدائے علی و اعلیٰ اپنے حبیب کے ولی و وصی کی زیارت کا مشتاق ہے، اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ نازیہ، مجھے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، آپ بھی ایک عورت ہیں، عورت کا دل فطرتاً نازک ہوا کرتا ہے، اگر ہم کسی ایسے مقام پر کھڑے ہوئے ہوں کہ جہاں پہ سامنے دیوار ہو
اور وہ دیوار خود بخود پھٹنے لگے یا ایک پردہ پڑا ہوا ہو پردہ خود بخود ہٹنے لگے تو عورت کیا کرے گی؟ یقیناً سراسیمہ ہوگی، پریشان ہوگی، گھبرا جائے گی. مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ پورے یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں. اور جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں تو 3 دن تک خانہ کعبہ کی دیوار دوبارہ سے جڑ گئی اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کی مہمانی کی گئی، ان کے لیے طعام جنت پیش کیے گئے، ان کے اوپر سے منزل ولادت کو آسان کیا گیا اور کہا گیا کہ جب آغوش میں شیر جیسا بچہ آیا تو پروردگار کی ندا آئی، کیونکہ فاطمہ بنت اسد کے دل میں خیال آیا کہ خداوند عالم میں اس بچی کا نام کیا رکھوں، اور آواز آئی کہ تم اس بچے کا نام علی رکھنا، میں علی العظیم ہوں اور میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. اور فاطمہ بنت اسد جب 3 دن گزارنے کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہیں تو خانہ کعبہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ آغوش میں شیر جیسے بچے کو اٹھائے ہوئے چلیں اور سامنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. اب جب مکے کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ حضرت ابو طالب کے نمک کا صدقہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں علی کے استقبال کے واسطے. لیکن جو اہل معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ کائنات الہیہ میں، مملکت الہیہ میں جو رسالت کا آخری تاجدار ہے وہ منصب امامت کے پہلے تاجدار کے استقبال کے واسطے جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی کی جانب ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہا کہ چچی اس بچے کو مجھے دے دیجئے. اور ابھی تک 3 دن تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا اور نہ ہی کوئی غذا لی تھی. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مطہر میں آئے تو قلب رسالت، خوشبو رسالت پائی، ماہ امامت نے آنکھوں کو کھول دیا، جمال محمد پہ نظر پڑی، سورہ محمد کی تلاوت کرنی شروع کی. اور حضرت علی نے کیا کیا پڑھا؟ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت پڑھی، حضرت داؤد پر نازل ہونے والا صحیفہ زبور پڑھا، حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل پڑھی. اور تمام عالم اسلام کو سانس روک کر سننا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ابھی 10 برس باقی ہیں اعلان رسالت میں. 10 برس گزرنے کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوگی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر 10 برس کی ہوگی، اس کے بعد دعوت ذوالشیرہ میں یہ اعلان عظیم کیا جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی آیات کیا ہیں اور کوئی آیات سفر میں آئی، کون سی آیات حضر میں آئیں گی، کون سی آیات مکے میں آئیں گی، کون سی آیات مدینے میں آئیں گی. مگر 10 برس پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہی حامل قرآن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو توریت میں سے علی نے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، زبور میں سے علی نے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، انجیل میں سے علی نے کیا پڑھا مجھے کیا معلوم، مگر قرآن مجید میں سے کیا پڑھا. 18ویں پارے کی جہاں پر ابتدا ہوتی ہے، سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ مومنون کی تلاوت سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے. تو یقیناً علی امیر المومنین ہے. علی اگر سورہ مومنون کی تلاوت نہ کرتے تو کون کرتا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اب ہم آگے نکی صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمیں کلام سنائیں. کلام تحت میں آپ کو جی لیکن میرا ہمیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ سے آغاز کریں گے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج 13 رجب ہے. 13 رجب جشن ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور آج اس محفل کو سجانے کے لیے ہمارے پاس ساتھ جو مہمان ہیں، سب سے پہلے تو اب میں چاہوں گی کہ سید محمد نقی صاحب ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں اور ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام عالم اسلام کو
مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں کلام ہے تحت میں آپ کو سناتا ہوں۔ علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، میری اذان وظیفہ دعا ہے نام علی۔ خدا کے بعد نہیں جس طرح خدا کوئی، نبی کے بعد نہیں جیسے مصطفیٰ کوئی، سوا علی کے نہیں شاہ لا فتح کوئی، ان ہستیوں سے نہیں بڑھ کے دوسرا کوئی، سوا رسول نہیں ہے کوئی امام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ خدا نے جن کو بنایا امام 12 ہیں، سراپا ایک ہے ظاہر میں نام 12 ہیں، ہے ایک دشت نبی اور جام 12 ہیں، ہے سب کی ایک ہی منزل مقام 12 ہیں، مگر ہے 12 زبانوں میں ایک کلام علی۔ نہیں ہے عقل تمہیں تم نبی کو پہچانو، بنا ولا کے بھلا کیا ولی کو پہچانو، جو آرزو ہے تمہیں تم نبی کو پہچانو، کرو ہمیشہ عقیدت سے احترام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خدا کا علی، وہی حروف وہی لفظ اور عدد بھی وہی، ہوا نہ اتنا فضیلت معاف کوئی نبی، علی کا نام لیا دل سے یہ دعا نکلی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ علی کا نام مبارک ہے نام حق کی طرح، زباں علی کی ہے قرآن کے ورق کی طرح، علی کا نقش قدم 7ویں طبق کی طرح، علی کا عکس افلاک پہ شفق کی طرح، فلک پہ صبح علی کی زمین پہ شام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ نہیں ہے خبر تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، ہے کون آدمی انسان کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہے تو قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سے پوچھو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جسے سمجھتے ہو مذہب وہ ہے پیام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ نہ دل میں ہوتا اگر بغض آل پیغمبر، نہ پھرتے آج مسلمان اس طرح در در، نہ بھیک مانگتے جا جا کے غیر کے در پر، نہ ہوتا عالم اسلام اس طرح اس قدر ابتر، جو ہوتا ملک کے آئین میں نظام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، الہی آمین، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، الہی آمین، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، اور اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، علی کی تیغ سے برپا ہو انتقام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنے آپ نے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ پیش کیے، اور صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ان کے قول، ان کی پرسنالٹی، بہادری، مطلب کس پہلو پہ جائیں تو مطلب کہتے ہیں کہ ایک ایک پہلو آپ بہت ہی اونچا مقام ماشاءاللہ سے۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے والدین سے ہی وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو والدین کے حوالے سے بتائیں، والدین کی ان کی تربیت کیسی تھی، کس طرح سے ان کا بچپن گزرا، یہ ذرا بتائیے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، اور حضرت ابو طالب آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت ابو طالب جو کہ محافظ کعبہ ہیں، حضرت ابو طالب سردار حرم ہیں، حضرت ابو طالب سقائے حرم ہیں۔ حضرت ابو طالب کے اوصاف کیا میں بیان کروں، اس لیے کہ آپ سرداران قریش میں سے ایک سردار تھے، اور جناب فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی، اور آپ نے تربیت پائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب رحلت ہوئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، بلکہ میری ماں کا انتقال ہوا۔
اور یقیناً جناب فاطمہ بنت اسد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 3 کام ایسے کیے کہ اس سے پہلے عالم اسلام اور مسلمانوں نے وہ کام نہیں دیکھے تھے. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عورتیں جو کہ کفن پہنا رہی تھیں، غسل دے رہی تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتار کر ان کو دے دیا، کہا کہ کفن کے اوپر پہنا دیا جائے. اور اس کے بعد جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر میں لیٹ گئے، اور تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام سر انجام دیا وہ تلقین پڑھائی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو، کہ اب نے کہا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. مسلمانوں نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 کام ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ میری بز میں موجود تھی، اور اس دن کا تذکرہ ہو رہا تھا جس دن لوگوں کو قبروں سے عریاں اور ذلیل اٹھایا جائے گا. تو جناب فاطمہ بنت اسد میری والدہ جو تھی وہ گریہ کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ ہائے شرم. میں نے کہا کہ میں رحمت للعالمین رسول وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا پیراہن آپ کو پہنا دوں گا اور آپ کو قبر سے عریاں نہیں اٹھایا جائے گا. اور جس وقت کہ میری بز میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ فشار قبر، عذاب قبر کا، کہ فشار قبر اسے کہتے ہیں کہ جب قبر کی داہنی دیوار بائیں دیوار سے ملتی ہے تو مرنے والے کی ہڈیاں سرما سرما ہو جایا کرتی ہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد گریہ کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں کیسے یہ تکلیف سہوں گی. تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے، میں رحمت للعالمین رسول آپ کی قبر میں لیٹ جاؤں گا، وہاں پر عذاب آئے گا ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا عمل کون سا تھا، تو کیونکہ یہ واقعہ غدیر خم کے اعلان سے قبل تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب نے کہا. یعنی اس وقت قبر میں نکیرین نے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا. تو پہلا سوال خدا کی وحدانیت کا پوچھا گیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے اس سوال کا جواب دے دیا. دوسرا سوال اللہ کے رسول کی رسالت کا پوچھا گیا، فاطمہ بنت اسد نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا. تیسرا سوال علی کی ولایت کا پوچھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہیے نا چچی آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. تو یعنی ولایت علی کا سوال جو ہے ہر قبر میں پوچھا جاتا ہے، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے اور محفل یہاں پر سجی ہوئی ہے، پھر واپس آ کے دوبارہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، آج جشن ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، اور آج ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو مہمان ہے، میں چاہوں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے آپ کوئی خوبصورت سا کوئی کلام سنائیں اور آپ تعریف میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں. ضمیر انسان کا فیصلہ ہے، علی علی کر، علی علی کر. خدا نے آدم سے طے کیا ہے، علی علی کر، علی علی کر. سبحان اللہ. علی شفاعت کا حرف آخر، علی ہے ایمان کا ترازو. علی کا ذکر جمیل ایسا ہو تازہ پھولوں میں جیسے خوشبو. بے شک. اسی کے شہباز بھی سوالی، گدا ہیں اس کے فرید و باہو. بھٹائی نے بھی یہی کہا ہے، علی علی کر، علی علی کر. سبحان اللہ. ہمیں تو عشق وفا کی دولت علی کے در سے عطا ہوئی ہے. جو اپنے قاتل پہ رحم کھائے، جہاں میں ایسا سخی علی ہے. علی ولی سے حسد وائز ہمارے مسلک میں خودکشی ہے. تجھے پیغمبر کا واسطہ ہے، علی علی کر، علی علی کر. علی کا گھر وہ گھر ہے مسلمہ جو عاقبت کو سنوارتا ہے. زمین کیا ہے یہ آسمان بھی اسی کا صدقہ اتارتا ہے. نبی پہ آتی ہے جب مصیبت، وہ بس علی کو ہی پکارتا ہے. یہی وسیلہ نجات کا ہے، علی علی کر، علی علی کر. شعر آپ کے خدمت میں پیش کروں. چلا ہے حج کو جو ہے مسلمہ، تو دین سے انحراف مت کر.
چلا ہے حج کو جو ہے مسلمہ تو دین سے انحراف مت کر، یہ کعبہ مولا علی کا گھر ہے، رسول سے اختلاف مت کر، جو دشمنی ہے تجھے علی سے، خدا کے گھر کا طواف مت کر، سبحان اللہ. اگر تو نطفہ حلال کا ہے علی علی کر، علی علی کر. بھائی بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت. اچھا میں چاہوں گی کہ حضرت علی کے سیرت کے حوالے سے ضرور آپ کچھ بیان کریں. علی اگر مومنوں کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں، علی اگر متقین کی بس میں آئے تو امام المتقین کہلائیں، علی اگر بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں، علی اگر سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، علی اگر رسول کے گھر میں آئیں تو داماد پیمبر کہلائیں، علی اگر بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، علی اگر قرآن کی منزلوں میں آئے تو کلو شین اسناؤ فی امام مبین کی سند حاصل کر لیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کبھی رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم نہج البلاغہ کہا کرتے ہیں. نہج البلاغہ جسے لوگ شاید علم علی کا سرچشمہ سمجھ لیتے ہیں. علی کا علم بحر بے کنار تھا، اور علامہ سید شریف رضی علی کے علم کے آگے کشکول گدائی لے کر کھڑے ہو گئے، اور جو علم کے چند قطرے آ گئے اسی سے انہوں نے نہج البلاغہ تدوین کر دیا. اور نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، خطبات پر مشتمل ہے، مکتوبات پر مشتمل ہے، اور کلمات قصار یعنی حکمت آمیز جملوں میں مشتمل ہے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہم کون سی خصوصیت کا ذکر کریں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کا ذکر کریں، ان کی سخاوت کا ذکر کریں، ان کی شجاعت کا ذکر کریں، کون سی صفت کا ذکر کریں. واقعی یہ بات تو ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے یہ وقت بہت ہی کم ہے جتنی ہم باتیں کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. بہادر کی بات کریں، جہاں ان کی شخصیت کی بات کریں. میں واقعی بہت اچھا لگا سرورت آپا، اتنے اچھے طریقے سے آپ بیان کرتی ہیں. یہاں پر ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے کہ جاتے جاتے ہم ضرور کہیں گے گوہر نقوی صاحبہ سے کہ وہ ہمیں پیارا سا کلام ضرور سنائیں. جی